زبور 84 زبور 84 اور اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ اے خدا، اے ہماری سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ میں نے نئے سال کی عبادت میں کلام سنایا تھا کہ ہمیں کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ آج تھوڑے نے جڑے موسم دی خرابی تے غالب آئے، ہمیں اپنے لیے ذرا تعلیم جاؤ۔ ہاں تسی سارے اس خراب موسم چ تسی خدا دے گھر آئے، دا مطلب تسی اس رکاوٹ تے کی آئے؟ غالب آئے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ہم سبوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پر غالب آنے کی توفیق بخشتا رہے، اور بڑی بڑی پر بھی۔ آمین۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اے دے منو میں نے چرچ جا ہی نہیں سکتا، ان رکاوٹوں پر بھی خدا ہمیں غالب آنے کی توفیق بخشے۔ ہم زبور 84 کو پچھلے 2 اتوار سے سیکھ رہے ہیں۔ آج اس زبور کا آخری جو حصہ ہے اس پر ہم تھوڑی سی خداوند کے کلام مقدس میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے زبور 84 کے اندر اس کے 3 حصے، پہلی آیت سے 4تھی آیت تک، پھر 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک، اور آج ہم نے 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے۔ پہلی 4 آیات کے اندر خدا کا بندہ جو زبور نویس ہے، بنی کورا، وہ اس زبور کو لکھنے والا ہے، اور وہ اپنی آرزو، اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ وہ خدا کے گھر میں جانے کی آرزو رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتا ہے۔ یہ اس کی آرزو ہے، خواہش ہے، اس کی اشتیاق ہے اس کے دل کے اندر کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں۔ اور پھر اگلی 4 آیات کے اندر وہ خدا کے گھر کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وادی بکا سے گزر کر چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس کو کر کے وہ خدا کے گھر میں اس کی حضوری میں آتا ہے۔ اور اب جو تیسرا اس زبور کا حصہ ہے وہ یہ ہے
کہ خدا کی حضوری میں رہنے کی وہ بات کرتا ہے، اور وہ اس بات کا 10ویں آیت کے اندر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ آمین۔ سو یہ اس زبور کے 3 حصے ہیں اور ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ خدا کے گھر کی، خدا کی حضوری میں آنے کی اہمیت کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ زبور 23 اور اس کی 6 آیت کے اندر مقدس داؤد لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کرنا، ہمیشہ۔ زبور 27ویں کی ہم نے 4 آیت ہم نے سیکھی تھی کہ لکھا ہے کہ وہ کہتا میں ایک درخواست کرتا ہوں، ایک، اور وہ کیا ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں گا اور عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ یہ اس کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ اور پھر زبور 26 کی میں زبور 26 اور اس کی 8ویں آیت کو ذرا پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ آمین۔ سمجھ آ رہی کہ میں تیری سکونت گاہ، جہاں پر تو رہتا ہے، میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ یہ اگر ہم خدا کی سکونت گاہ اور اس کے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتے ہیں نا، تو پھر ہم خدا سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتے۔ پھر کوئی رکاوٹ ہمیں خدا کے پاس آنے سے روک نہیں سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اپنے گھر میں موجود ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے تو اس کی حضوری سے ہم برکت پاتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے اتوار ایک بات کو سکھایا تھا کہ جو شونیمی عورت کا بچہ، بیٹا جو اس کا مر گیا، تو مرد خدا اس پر آ کر پسر گیا، اور اس کے پسر جانے کے سبب سے بچہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ ایسے ہی خدا کی حضوری جب ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو پھر ہم زندہ ہوتے ہیں، ہمارے بدنوں کے اندر قوت آتی ہے، ہماری بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور پھر خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا میں سے قوت نکلتی ہے، جو قوت جو یشوع میں سے نکلی اور اس بچے کو زندہ کیا، جو یشوع کی ہڈیوں کے اندر تھی، اور جب سپاہی، انہوں نے مردہ سپاہی اس کی قبر میں رکھا اور وہ مردہ سپاہی اس کی ہڈیوں کو ٹکرایا تو وہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ یہ خدا کی حضوری ہے جو ہمارے اندر سرایت کرتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی بھائی شکیل جو حوالہ پڑھ رہے تھے، لوکا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت کو، میں اس کو پھر پڑھوں گا، شاید آپ نے اس کو غور سے نہیں سنا۔ لوکا 6 باب اور اس کی 17 سے 19ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدا کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے
اس کے پاس آئی تھی اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ یہ وہ قوت ہے جو اس کے اندر سے نکلتی ہے اور وہ لوگوں کی، ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے، اور یہ وہ قوت ہے جس کے سبب سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے یہ وہ قوت ہے جو جنم کے اندھے کو آنکھیں بخشنے میں قادر ہے۔ آمین۔ یہ قوت ہے جو اس کے اندر سے نکلتی ہے اور ہمارے ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر سرایت کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس قوت کی جو اس میں سے نکلتی ہے ہمیں ضرورت ہے۔ آمین۔ اس عورت نے جس نے پلہ چھوا تھا تو یسوع نے کیا کہا؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ وہ قوت آج بھی جاری ہے، لیکن جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس میں سے قوت نکل کر ہمیں دلیر کرتی ہے، ہمیں قوت دیتی ہے، ہمیں برکت دیتی ہے، ہمیں شفا بخشتی ہے، ہمیں غالب آنے کے لیے زور بخشتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا اور اس کی سکونت گاہ اور اس کے خیمہ کو کیا کرنا ہے؟ عزیز رکھنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ جیسے خدا کے کلام کی عزت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں، کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں کہ نہ انہوں ہاتھ لائیے۔ یہ عزت نہیں، عزت یہ ہے کہ اس کلام کو ہم پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتے، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص پڑھنے، سننے اور عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور ہم خدا کی حضوری کی اہمیت کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا، یاد رکھنا ہے۔ اور پھر جو دعائیں ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کے گھر میں کرتے ہیں، وہ دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر کے ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں مسائل میں سے ہمارے لیے نکلنے کی راہیں ہمیں بتا دیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سے پچھلے اتوار یہوشافط بادشاہ کی بات کہی، جب اس پر بڑے بادشاہوں نے اس پر حملہ کر دیا تو وہ کہاں گیا؟ وہ خدا کے گھر میں گیا اور اس نے دعا کی، اور خدا نے کہا میں تجھے ان بادشاہوں پر کیا بخشوں گا؟ فتح بخشوں گا۔ کیسے؟ تو پرستش کرنا۔ لیکن یہ وہ کام ہے جو یہوشافط بادشاہ نے کیا، اور وہ خدا کے گھر گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے گھر جانے سے ہی میری دعا خدا سنے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ جو دعائیں خدا کے گھر میں کی جاتی ہیں، جو دعائیں خدا کی حضوری میں کی جاتی ہیں، خدا ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ مقدس داؤد نے جب خدا نے اس کو اس کے سارے دشمنوں سے رہائی بخشی تو اس نے خدا کی حضوری میں ایک گیت گایا، اور اس گیت کے اندر اس نے اس بات کا ذکر کیا۔ دوسرا ساموئیل 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ دوسرا ساموئیل 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا۔ کیا کیا؟ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا۔ اس کی حضوری میں کیا چلایا، اور اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔
یہ ہے کیا کیا اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز کو، میرے چلانے کو، میری دعا کو، میری درخواست کو، میری منت کو اس نے سن لیا، اور اس نے کیا کیا؟ میری فریاد اس کے کان میں پہنچی، اور پھر کیا ہوا؟ تب زمین ہل گئی۔ میرا چلانا، میری دعا کرنا خدا کی ہیکل میں، اس کی حضوری میں، تو کیا ہوا؟ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، اور آسمان کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ کیسی بات! خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا میں تمہاری جنگ لڑوں گا، میں جو تم پر ظلم کریں گے ان کو سزا دوں گا۔ لیکن ہم خدا کے حضور آنے والے، اس کے گھر میں اس کی عبادت کرنے والے بنے، پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ سلیمان بادشاہ نے جب اس نے خداوند کا گھر اور شاہی محل اس نے بنا لیا، اور پھر لکھا ہے کہ دوسری بار خدا اس کو دکھائی دیا، اور جب خدا اس کو دکھائی دیا تو پھر خدا نے اس کو کیا کہا؟ پہلا سلاطین دیکھیں گے ذرا جلدی سے، 9واں باب اور اس کی 3 آیت۔ لکھا ہے اور خداوند نے اس سے کہا میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی۔ جو دعائیں، جو مناجات تو نے میرے حضور کی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ سن لی ہے، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں۔ آمین۔ خدا نے سلیمان سے کہا تو نے دعا کی ہے، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو میری حضوری میں چلایا ہے، میں نے تیرا چلانا سن لیا ہے، اور اب خدا نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا سدا وہاں لگے رہیں گے۔ یہ خدا اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، جہاں پر اس کے مقدس لوگ، برگزیدہ لوگ آ کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ خدا اپنے گھر کے متعلق کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں سدا اور میرا دل سدا اسی گھر میں لگا رہے گا، اور خدا نے کہا جو کوئی اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو بھی سن لوں گا۔ یہ ہے خدا کے گھر کو عزیز رکھنا، اور خدا بھی اس کو عزیز رکھتا ہے جب ہم خدا کے گھر کی عزت کرتے ہیں، جب خدا کی حضوری کی ہم پاسداری کرتے ہیں، تو پھر خدا بھی ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ایک اسی کے اس دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت اور 16ویں آیت غور سے ذرا سنیں۔ دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اب سے خدا نے سلیمان سے یہ کہا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی، جو دعا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے۔
میرے کان اس دعا پر جو اس گھر میں کی جائے گی، میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے، میرا نام یہاں سدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ یہ خدا نے کہا، خدا نے کہا، اور یہ خدا اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، اپنے گھر کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں اور میرا دل سدا یہیں لگے رہیں گے، اور جو دعا اس جگہ کی جائے گی میں اس دعا کو سنوں، میرے کان لگے رہیں گے اس دعا کو سننے کے لیے، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے میرے کان لگے رہیں گے۔ اور پھر یہ خدا کرے گا جب ہم خدا کے گھر کی طرف رخ کریں گے، خدا کی حضوری میں آئیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، اور جو دعائیں ہم خدا کی حضوری میں کریں گے خدا ان دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا۔ پھر ہم نے اس بات کو پڑھا کہ اے خدا، اے ہماری سپر، خدا یاد رکھے ہماری سپر وہ ہے جو اب تو خیر وہ نہیں، لیکن پرانے جو فوجی تھے وہ ایک شیلڈ وہ اپنے آگے رکھتے تھے تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ رہ سکے۔ تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے خدا اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر۔ خدا ہماری سپر ہے۔ میں کل ایک پڑھ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا، لیکن ایسے بس یہ بات اس میں آ گئی ہے، جو بھیڑ ہے نا، یسوع مسیح نے ایماندار کو بھیڑ سے تشبیہ دی ہے نا؟ تو میں نے خود اس بات کو سیکھا کہ سارے جانور جو ہے نا وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، ہے نا؟ سارے جانور، سپ نو تسی ہاتھ لاؤ تو ڈنگ مار دے گا، گھوڑے دے کول تسی جاؤ تو اپنے آپ نو بچان لئی تانوں لت مارے گا، گدھا بھی انجی کرے گا، کدی جانور دوسرے سارے جانور اپنی حفاظت لئی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن بھیڑ اپنی حفاظت لئی کھ نہیں کرتے۔ ہاں، لیکن جیسے بھیڑ، یسایہ کی معرفت خدا نے کلام کیا کہ بھیڑ بال کترنے کے والے کے آگے چلتی ہے، ایسے ہی اس نے ایماندار کو تشبیہ دی ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے اے خدا، اے ہماری سپر، اسی تے کچھ نہیں کر سکتے، تو ساڈی کی ہے سپر ہے، تو ہی سانو محفوظ رکھنا ہے، تو ہی ساڈی مدد کرنی ہے، اسی آپ کچھ نہیں۔ اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے اور زیادہ اس میں ہم سیکھیں گے، لیکن یاد رکھیں خدا ہماری سپر ہے۔ ہم خود ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ابلیس کے حملوں پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن خدا ہے جو ہماری حفاظت کرتا، ہماری سپر ہے، اور ہمیں ابلیس پر غالب آنے کے لیے قوت اور زور بخشتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں جو خداوند کے گھر میں اور اس کی حضوری میں رہتے ہیں، وہی ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ابلیس ان سے بھاگ جاتا ہے۔ اینڈ نہیں ناچتا، بھگانے والا وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، بھگانے والا وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے جب ہم اس کی سکونت گاہ اور اس کے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتے ہیں۔ پھر 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ تیری بارگاہوں میں
تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ ایک دن خدا دی حضوری چ گزاریا ہویا 1000 دن کدرے ہور گزارن تو بہتر ہے۔ ایک دن خدا دی حضوری چ خدا دے گھر چ گزاریا ہویا باہر اسی 1000 دن گزار لیے، او ایک دن ساڈے لئی بڑا اہم بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا۔ کوئی بہت وڈی سانو خدمت نہیں ملے، صرف یہ کہ بوا بند کر لیا تو بوا کھول دیتا، ہاں یہی مینوں مل جائے، مینوں بس بہت ہے۔ یسوع مسیح نے کی کیا؟ انہیں کہا دروازہ میں ہاں۔ سانو دروازے تو کھلون تو شاید شرم آ جاندی کہ سانو کو کہے کہ بھئی تسی دروازے سے کھلو جو، جڑے گوان انہوں نے ادھر ادھر بٹھا دے، انہوں نے کہے اے میرے لیے رہ گیا کام، ہاں؟ تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ بھئی تینوں اسی ہوتے ابلیس دے پاسے تینوں اسی بادشاہ بنا دئیے کہ تو ادھر چل، کہندا میں انہوں لت ماراں گا، میں خدا دے گھر چ دربان ہونا جڑا وہ زیادہ پسند کراں گا۔ خدا کے گھر کی اہمیت، خدا کے گھر کی عزت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ میرے لیے یہ ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، اس کی خدمت کروں، خدا کے لوگوں کی خدمت کروں۔ میں اس دن یوتھ سے بات کر رہا تھا، تو ہم بیداری کی بڑی بات کرتے ہیں کہ بیداری ہے، بیداری ہے، بیداری ہے۔ بیداری کا مطلب کیا ہے؟ بیداری کا مطلب ہے بیدار ہونا، جاگنا، اور جاگ کر کرنا کیا؟ خدا کی خدمت کرنا اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بیداری ہے۔ بیداری یہ ہے، ہم کہیں کہ بیداری کوئی نہیں، بیداری تو ایسا ہی لینی ہے۔ ہم نے بیدار رہنا ہے، ہم نے جاگنا ہے، اور جاگ کر کیا کرنا ہے؟ خدا کی خدمت کرنی ہے اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے گھر کو اہمیت دیں، اور یہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ 1000 سے ایک دن، کہ خدا کی حضوری اور خدا کے گھر سے اس نے کیسا موازنہ کیا کہ ایک دن خدا دے گھر سے گزارا 1000 دن نالوں بہتر ہے۔ کیونکہ 11ویں آیت کے اندر لکھا کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ پھر خداوند خدا کیا ہے؟ آفتاب ہے، آفتاب سورج، خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خروج 19ویں باب کے اندر خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو پہاڑ پر آئی اور تو ایک باڑ لگا دے، اور اس باڑ کو نہ تو کوئی انسان اور نہ کوئی جانور چھوئے، اور لوگ اپنے آپ کو کیا کریں؟ پاک کریں، اور میں وہاں پہاڑ پر تیرے ساتھ بات کروں گا۔ تو وہاں پر جو منظر ہے، میں اس کے کہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خروج 19ویں باب کے اندر اور اس کی 16ویں آیت سے جو یہاں پر لکھا نا کہ خداوند
کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. آپ کو سمجھ آئے کہ وہ آفتاب کی مانند ہے، شعلہ. لکھا ہے 16ویں آیت کے اندر، خروج 19ویں باب کی 16ویں آیت، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. یہ ہے خدا جو آفتاب ہے. خدا آفتاب کی مانند ہے، اور ایسے ہی جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں وہ ہمیں پاک کرتا ہے، ہماری گندگی کو دور کرتا ہے، ہمیں روح سے معمور کر کے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. پھر لکھا ہے خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ. یہ ہے جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، جو خدا کے گھر میں اس کی تعریف تمجید اور ستائش کرتے ہیں، جو خدا کو مبارک کہتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا ان سے، وہ جو راست رو ہے، ان سے کوئی نعمت باز نہ رکھے. کوئی ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی نعمت خدا اپنے لوگوں کو بخشے گا، ان کو جو اس کی حضوری میں اور اس کے گھر میں رہتے ہیں. لکھا ہے نو گڈ تھنگ ول ہی withhold. کسی بھی چنگی چیز نو خدا پھڑ کے نہیں رکھے گا، بلکہ خدا اپنے لوکاں نو دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز. خدا یہ سارے کام خدا کرے گا. اور آخری آیت کے اندر لکھا ہے 12ویں آیت کے اندر کہ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. جس کا توکل خداوند خدا پر ہے وہ مبارک ہے. میں نے پچھلے اتوار میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا. یسوع مسیح نے جو متی 5ویں باب کے اندر مبارک بادیوں کا ذکر کیا، یہاں پر تین بار خدا کا بندہ اس بات کا ذکر کرتا ہے. پہلی بات وہ کرتا ہے 4 آیت کے اندر، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. وہ مبارک ہیں جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. اور پھر مبارک ہے وہ آدمی، 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے. وہ مبارک ہے. آمین. مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتا ہے، اور مبارک وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے. اور پھر تیسرے لکھا ہے 12ویں آیت کے اندر، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، جو خدا پر توکل رکھتا ہے، وہ مبارک شخص ہے. اور لکھا ہے جو خدا پر توکل کرتے ہیں خدا ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اور اب ہم جان گئے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے. خدا اپنے مقدسوں کی جماعت میں حاضر ہے، موجود ہے، اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. جو دعائیں خدا کی حضوری میں کی جاتی ہیں خدا ان دعاؤں کو سن لیتا. ہم جان گئے ہیں. اور زبور 9ویں زبور کے اندر ایک زبردست بات لکھی ہے. 9واں زبور اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل
کریں گے۔ ہم جان گئے ہیں اپنے خداوند خدا کو، ہم جان گئے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خداوند پر توکل کرنا ہے، اور جب توکل کریں گے تو ہم مبارک ٹھہریں گے۔ آمین۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ رونا نہیں، توڑنا نہیں، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں خداوند پر توکل کرنا ہے۔ میرا خدا مجھے اس مصیبت میں سے نکالنے میں قادر ہے، میرا خدا اس بیماری سے شفا بخشنے میں قادر ہے۔ صدرک میثاق اور عبدالنجو نے کہا، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں جلتی آگ میں سے بھی بچانے پر قادر ہے۔ ہمیں خداوند پر توکل کرنا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ پھر ہم کیا ہوں گے؟ مبارک ٹھہریں گے۔ آمین۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں خدا کے گھر میں اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کے گھر کی عزت کرنی ہے، اور جو دعائیں ہم خدا کی حضوری میں کریں گے، خدا نے کہا میرے کان اور میری آنکھیں سدا اس گھر پر لگی رہیں گی، اور میں جو دعا اس جگہ کی جائے گی میں اس کو سنوں گا۔ ہم خدا کے گھر میں اور اس کی حضوری میں آئیں۔ میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی باہر نہیں دعا کر سکتے، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ خدا کے گھر کی اور خدا کی حضوری کی اہمیت جو ہے یہ ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر خدا کا جلال ایماندار کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا رہے گا۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے۔ سب دعا کریں گے، دعا کریں گے، دعا کریں گے، سب دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔